سلسلے میں ہمیں ایک روایت میں یہ بھی ملتا ہے، عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ آپ نے فرمایا وقت پر نماز پڑھنا اور والدین کے ساتھ نیکی کرنا، پھر اللہ کے راستے میں جہاد کرنا. یعنی سب سے پہلا کام نماز، اور پھر انسانوں میں سے والدین کے ساتھ حسن سلوک. لیکن عام طور پر والدین کو اولاد کے ساتھ شکایت ہی رہتی ہے، کیونکہ بعض اوقات لوگ نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، صدقہ خیرات بھی کر لیتے ہیں، لوگوں کے ساتھ اچھی طرح بھی معاملہ کر لیتے ہیں، لیکن والدین کے ساتھ ان کا وہ شفقت اور محبت کا معاملہ نہیں ہوتا جس کو وہ ڈیزرو کرتے ہیں. آپ دیکھیں کہ آیت میں کتنی تاکید کے ساتھ کہا جا رہا ہے کہ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، کہ تم اپنے پر یعنی اپنے کندھے ان کے سامنے عاجزی اور انکساری کے ساتھ جھکا کے رکھو. یعنی جب ان کے سامنے بیٹھو یا کھڑے ہو یا بات کرو تو اس وقت بھی تمہارے اندر ایک خاص قسم کا جھکاؤ ہونا چاہیے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ والدین کو اف تک کہنے کی اجازت نہیں. بعض اوقات انسان کا اپنے والدین کے ساتھ ڈس ایگریمنٹ ہو جاتا ہے، کسی بات پر اختلاف ہو سکتا ہے، وہ دین کا معاملہ ہو سکتا ہے، وہ دنیا کا معاملہ ہو سکتا ہے، وہ سوچ کا فرق ہو سکتا ہے، وہ جنریشن گیپ ہو سکتا ہے، وہ کوئی بھی چیز ہو سکتی، لیکن اس میں اولاد کو یہ حق نہیں دیا گیا کہ وہ والدین کے ساتھ بدتمیزی کرے. ہمارے دین نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، کہ تم ان کو اف تک نہ کہو اور ان سے ڈانٹ کر بات نہ کرو. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان کے ساتھ جب بات کرو تو بہت عزت کے ساتھ کرو، احترام کے ساتھ کرو. پھر اسی طرح ان کے ساتھ سختی سے بات نہ کی جائے، ان کا نافرمان نہ بنا جائے. جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یحییٰ علیہ السلام کو یہ حکم دیا تھا، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ وآتیناہ الحکم صبیا وحنانا من لدنا وزکاة وکان تقیا وبرا بوالدیہ ولم یکن جبارا عصیا. اللہ تعالیٰ نے یحییٰ علیہ السلام کو بچپن میں ہی حکم دیا کہ اے یحییٰ، کتاب کو یعنی تورات کو مضبوطی سے پکڑ لو، اس پر مضبوطی سے عمل پیرا ہو جاؤ. اور ہم نے اسے بچپن میں ہی قوت فیصلہ عطا کی، اور ہم نے اسے اپنی مہربانی سے نرم دل اور پاک سیرت بنایا، اور وہ فی الواقع پرہیزگار تھے اور اپنے والدین سے ہمیشہ اچھا سلوک کرتے تھے. یہ قرآن مجید کی گواہی. اور کسی وقت بھی جابر اور نافرمان نہ ہوئے، یعنی انہوں نے کبھی بھی اپنے والدین کے ساتھ بدتمیزی نہیں کی، سختی نہیں کی، بد اخلاقی نہیں کی. پھر اسی طرح والدین کی نافرمانی کو حرام بھی قرار دیا گیا. حدیث میں آتا ہے کہ ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات، اللہ نے تم پر ماؤں کی نافرمانی کو حرام قرار دیا ہے. پھر اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی باپ کی رضامندی میں ہے، اور اللہ کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں ہے. اس لیے والد کا حق ادا کرنا بھی ماں کے ساتھ ساتھ بہت ضروری ہے، اور والدین کا حق ادا نہ کرنا کبیرہ گناہوں میں شمار ہوتا ہے. اور کبیرہ گناہ وہ ہیں کہ جن پر اگر انسان توبہ کیے بغیر مر گیا تو قیامت کے دن سخت پکڑ ہوگی. اور اسی طرح والدین کو رلانا بھی کبیرہ گناہ ہے، ان کو گالی دینا کبیرہ گناہ ہے. پھر اسی طرح والدین تو وہ ہستی ہیں کہ جن کے لیے دعاؤں کے ساتھ ساتھ ان کی طرف سے صدقہ خیرات کرنا بھی خصوصاً ان کے زندگی کے بعد بہت فائدہ مند ہے. انسان کو اگر زندگی میں کچھ مشکل پیش آئے، اپنے بچوں کی طرف سے کوئی پریشانی ہو، یا اپنی صحت کی طرف سے، یا کاروبار اور روزگار میں اگر کوئی پریشانی ہو، تو اس وقت انسان کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے. یہ ان نیکیوں میں سے ہے جس کی وجہ سے انسان کی مشکل بہت جلد حل ہو جاتی ہے. اور خصوصاً صدقہ دیتے وقت والدین کی طرف سے یعنی ان کو ثواب پہنچانے کی نیت سے صدقہ کیا جائے. اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، میرے والد فوت ہو گئے ہیں اور انہوں نے مال چھوڑا ہے لیکن وصیت نہیں کی، تو کیا میں ان کی طرف سے صدقہ کروں تو ان کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں. اسی طرح حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ، میری والدہ بغیر وصیت کے فوت ہو گئی ہیں، اور میرا گمان ہے کہ اگر وہ بات کرتی تو صدقہ کرتی، اگر میں ان کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا ان کو اجر ملے گا؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں. پھر اسی طرح والدین کے اگر روزے رہتے ہوں تو ان کے قضا روزے ادا کیے جا سکتے ہیں. اگر
وہ حج نہ کر پائے ہوں تو ان کی طرف سے حج بدل کیا جا سکتا ہے، یہ ان کے لیے ایک بہت بڑا احسان ہوگا. پھر اسی طرح ان کی نظر پوری کی جا سکتی ہے کہ اگر انہوں نے زندگی میں کسی سے کوئی وعدہ کیا ہو اور وہ اسے پورا نہ کر سکے ہوں، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی نظر مانی ہو اور اسے پورا نہ کر سکے ہوں، تو اس کو ادا کر دیا جائے. تو خلاصہ یہ ہے کہ انسان اپنے والدین کے ساتھ جو احسان کر سکتا ہے اس میں جب وہ زندہ ہوں تو ان کا دل خوش کرے، ان کی خدمت کرے، ان پر اپنا مال خرچ کرے، ان کی اطاعت اور فرما برداری کرے، خواہ وہ اللہ کے فرما بردار ہوں یا نہ ہوں، ان کے ساتھ حسن سلوک کرتا رہے. جب وہ فوت ہو جائے تو ان کی طرف سے صدقہ خیرات کرے، والدین کے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے لیے خوب خوب دعائیں کرے. اور خصوصاً یہ مختصر سی دعا جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خود حکم دیا کرنے کو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اس دعا کی خوب خوب تکرار کرے اور ان کی بخشش کی بھی دعا کرے. اور آخر میں ہم سب دعا کرتے ہیں اپنے والدین کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمتیں فرمائے اور ان کو اپنا پسندیدہ بنا لے، اور اگر وہ دنیا سے جا چکے ہیں تو انہیں جنت میں اعلیٰ مقامات عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.